بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک وظائف آفیشیل کے پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو سدا اپنی عافیت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، بہت سے مرد اور خواتین ہم سے اکثر یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارا بھی اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کے دور میں ذاتی گھر کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر اور برکت تین چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ اسی بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ عورت میں، مکان میں اور تمہاری سواری، ان تین چیزوں میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ گھر میں برکت سے مراد یہ ہے کہ بعض گھروں میں انسان بہت ترقی کرتا ہے اور اسی طرح بعض گھروں میں جا کر انسان تنزل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات شادی کے بعد انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے، یعنی عورت اس کے لیے خیر اور ترقی کا باعث بن جاتی ہے، اور اسی طرح بعض سواریاں یعنی گاڑیاں انسان کی ترقی کا باعث بنتی ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں اونٹ اور گھوڑے جو کہ انسانی سواری کے کام آتے تھے، تو یہ گھوڑے بھی انسان کی ترقی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اپنے ذاتی گھر کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح سے اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جو صدیوں سے کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، جس میں ڈھیروں کرایہ دینے کے بعد بھی انسان آزاد نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس مکان میں وہ اکیلا بھی رہ رہا ہو، لیکن دلی طور پر کبھی بھی آزاد نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک نے انسان کو ایک عمر عطا فرمائی ہے کہ اس میں وہ معاش کو تلاش کرے۔ قرآن حکیم میں معاش کو تلاش کرنا کہیں بھی منع نہیں کیا گیا۔ اس بارے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کی چابی بردار شیخ عبد الرحمن بن صالح کے ساتھ ایک مرتبہ کھانا کھا رہا تھا، تو آپ نے تھوڑے غصے کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ دیکھیں، میری زندگی کے تھوڑے دن باقی ہیں اور میں نے اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو، میں 40 سال کا ہونے والا ہوں، اور ہمارے یہاں عربوں میں ایک مقولہ ہے کہ جو 40 سال تک اپنے آپ کو سیٹل کر لے وہ آگے کی زندگی میں پرسکون رہے گا، اور جس نے 40 سال تک اپنے آپ کو سیٹل نہ کیا وہ آگے کی زندگی میں پریشان ہی پریشان رہے گا۔ اس لیے ہم لوگ 40 سال تک محنت مشقت کرتے ہیں، اس کے بعد محنت نہیں کرتے، بلکہ اس کے بعد کی زندگی ہم سکون کے ساتھ اللہ کے ذکر میں اور عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ یہ عربوں کا اپنا مزاج ہے، لیکن ہمارے یہاں تو 40 سال تک کے انسان کو بچہ ہی سمجھا جاتا ہے اور اس پر بالکل بھی کوئی بوجھ نہیں ڈالا جاتا، جس کے باعث پھر وہ 70 سال تک دھکے کھانے اور پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ دوستو، ہمارا آج کا عمل اپنے لیے اللہ رب العزت سے ذاتی مکان کی طلب کرنا ہے، اور یہ قرآن و سنت میں کہیں بھی ناجائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے گھر اللہ سے مانگا، اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے قریب آپ کو گھر وقف کیا۔ پیارے دوستو، ہمارا کام تو صرف اللہ سے مانگنا اور مانگتے ہی رہنا ہے، نہ جانے اسے کب کس کا مانگنا پسند آ جائے اور وہ اس کو عطا کر دے، کیونکہ اس کے لیے کسی بھی چیز کا عطا کرنا اور اس چیز کے عطا کرنے کے لیے وسائل کا ہونا ضروری نہیں۔ وہ جب دینے پہ آئے تو ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے اور ایسی غیبی مدد کر دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دوستو، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اس عمل کی جانب جو کہ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ ہے جس کی برکت سے اللہ پاک بے گھروں کو اپنی چھت ضرور عطا فرماتے ہیں۔ آج کا ہمارا عمل قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اس آیت مبارکہ کا عمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو اپنے لیے گھر کے حصول کی نیت سے روزانہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نماز مکمل پڑھ لینی ہے۔ اب نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول 3 مرتبہ درود ابراہیمی، نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس آیت مبارکہ کو 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس آیت مبارکہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں یہ تصور رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما کر مجھے بھی اپنا ذاتی گھر عطا فرمائیں گے۔ اور جب 313 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا ورد ہو جائے تو آخر میں دوبارہ سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دن کے اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ پر اپنا خاص فضل فرمائیں گے اور آپ کو اپنے خزانوں سے اپنی ذاتی چھت عطا فرمائیں گے۔ اس عمل کو بلا ناغہ اور اس نیت کے ساتھ کرتے رہے، انشاءاللہ کچھ ہی دن کے اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ پر غیبی مدد فرماتے ہوئے آپ کے اس مسائل کو حل فرما دیں گے۔ ناظرین، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ایک ہی دن کے عمل سے اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے، اس لیے پوری لگن کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ پاک آپ پر ضرور اپنا فضل فرمائیں گے اور آپ کی جو بھی چاہت ہوگی اس چاہت کے مطابق آپ کے لیے فیصلہ فرما دیں گے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا عمل، آج کا وظیفہ۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس عمل کو خود بھی کیجئے، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ، اور خاص طور پر اپنے سوشل اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب جو کہ اپنے ذاتی گھر کے حصول کے لیے پریشان ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر کے اپنے لیے اللہ رب العزت کے خزانوں سے ذاتی چھت حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔